میرے پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ سورہ تکاثر ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو بکثرت لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے اور نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسی چیز ہے جو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ سارے انسانوں کے لیے ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ہے کہ تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں۔ اسی غفلت کی حالت میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ پھر باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کلا، یعنی ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں علم ہو جائے گا، وقت عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں اسی بات کو اور پھر فرماتے ہیں ثم کلا، ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جب تمہیں علم ہو جائے گا کہ اس دنیا کی کیا قیمت ہے۔ بنیادی بات جو سورت میں فرمائی گئی ہے وہ ہے در حقیقت ہم سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اچھی طرح سمجھ کر اس کو اپنے عمل میں لانے کی۔ یہ جملہ ہے کہ تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے میں تم لگے ہوئے ہو، یعنی تمہاری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی ساری دوڑ دھوپ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل جائے، میری دولت زیادہ ہو جائے، میرے زیادہ ضرورت کے اسباب ہو جائے، میری دولت زیادہ ہو جائے، مجھے اچھا مکان مل جائے، مجھے اچھی گاڑی مل جائے۔ اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کس چیز سے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ تمہاری زندگی کے اصل مقصد سے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو اس دنیا میں آیا ہو ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اس بات کو ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، نیک ہو یا برا ہو، وہ جانتا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ تو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان جو آ رہے ہیں یہ دنیا میں عارضی طور پر آ رہے ہیں، ایک دن جانا ہے یہاں سے، تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے کھا لیا پی لیا گھر مکان بنا لیا تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی کھاتے پیتے گھر مکان بناتے ہیں۔ اگر زندگی کا یہی مقصد تھا تو تم اشرف المخلوقات کیسے بنا دیے گئے؟ اور اگر زندگی کا یہی مقصد تھا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سارے جانوروں کو تمہارے لیے کیسے بنا دیا؟ ایک چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی گھوڑے کے منہ میں لگام لگا کر جہاں چاہتا ہے لے کے چلا جاتا ہے۔ گھوڑا کبھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ کہاں لے جا رہی ہو۔ تو تم میں اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے کہ نہیں؟ سوائے اس کے کہ ان کا ایک مقصد زندگی کھانا پینا بچھونا مر جانا ہے، لیکن انسان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو کسی اور کام کے لیے نہیں سوائے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اور اسی عبادت اسی بندگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مخدوم بنا دیا۔ سورج آپ کی خدمت کر رہا ہے، چاند آپ کی خدمت کر رہا ہے، زمین آپ کی خدمت کر رہی ہے، ہوائیں آپ کی خدمت کر رہی ہے، آسمان آپ کی خدمت کر رہا ہے، آگ آپ کی خدمت کر رہی ہے، پیڑ پودے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سارے جانور آپ کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات افضل المخلوقات بنایا، ساری دنیا کو آپ کی خدمت میں لگایا سوائے اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ تو بندگی کریں تو جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ تو زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی انسانوں کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے، چاہے
کھاتے ہوئے پیتے ہوئے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے روزی کماتے ہوئے ہر وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ہر وقت انسان کو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند رہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم کھانا مت کھاؤ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم روزی مت کماؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ملازمت مت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم تجارت مت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مت رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اچھے مکان میں نہ رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اچھی گاڑی سے نہ چلو. ہر سب کام کرو لیکن غفلت کے ساتھ کام نہ کرو, خدا کے لیے غفلت کے ساتھ نہ کام کرو. جو بھی کام کرو حلال طریقے سے کام کرو, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کام کرو. اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کھائیں کمائیں, حلال طریقے سے کھاؤ, حلال طریقے سے کماؤ, لیکن خدا کے لیے غفلت سے جان چھڑاؤ. غفلت سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے, میں دو باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی انشاءاللہ غفلت والی زندگی سے ہٹ کر گزرے گی. نمبر 1, اللہ کو نہ بھولو. جس کسی بھی حال میں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. یا اللہ ہماری یہ پریشانیاں دور فرما, یا اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما, یا اللہ یہ ہماری تکلیفیں دور فرما, یا اللہ یہ ہماری ضرورتیں پوری عطا فرما. ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو. نمبر 2, اللہ سے مانگنے کی کثرت, یعنی اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو. یا اللہ تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے, 2 پیر دیے, 2 آنکھ دیے, زبان دیے, آنکھ دیے, سننے کے لیے کان دیے, ہر ایک نعمت سے آپ نے مجھے نوازا. ہے بہت سے تیرے بندے جنہیں تو نے آنکھ کی نعمت سے محروم رکھا, بہت سے بندے تیرے ہیں جنہیں تو نے پیر کی نعمت سے محروم رکھا, بہت سے بندے ہیں جنہیں تو نے ہاتھ کی نعمت سے محروم رکھا, بہت سے بندے ہیں جنہیں تو نے زبان کی نعمت سے محروم رکھا, جنہیں تو نے بولنے کی طاقت نہیں دی, بہت سے بندے ہیں جنہیں تو نے آنکھ کی نعمت سے محروم رکھا, دیکھنے کی طاقت نہیں دی. یا اللہ تو نے مجھے زبان کی نعمت دی, آنکھ کی نعمت دی. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اپنی زندگی کا ایک سسٹم بناؤ کہ اللہ کے احکام کے مطابق, اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق, اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنا کر, ان کو اپنا نمونہ بنا کر ہم زندگی گزاریں. اللہ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں, اللہ جن باتوں کو کرنے سے منع کیا اس سے رک جائیں. یہ ہماری زندگی کا ایک معقول اور سسٹم ہونا چاہیے. آج ہمارے اندر زندگی جینے کا کوئی معقول نہیں, کوئی سسٹم نہیں. ہم جانوروں کی طرح جیتے چلے جا رہے ہیں. صبح جاتے ہیں کام پر, دن بھر کام کرتے ہیں, رات میں آتے کھاتے پیتے سو جاتے ہیں. نہ دین نہ دنیا سے خبر. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گھٹیا لوگ ہیں, یہ گھٹیا لوگ ہیں, یہ نہ دین نہ دنیا کے ہیں, نہ دین کی خبر نہ دنیا کی خبر. یہ ہماری زندگی کا معقول نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کا ایک سسٹم بناؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو. تو سبھی لوگ عہد کریں کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ نے جن کام کو کرنے کو کہا اس کو کریں گے, جن کام کو کرنے سے منع کیا اس سے رک جائیں گے, اور اپنے حبیب کو اپنا آئیڈیل, اپنا نمونہ بنا کر زندگی گزاریں گے. اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا, دین کو جاننا پڑے گا, قرآن کو پڑھنا پڑے گا, حدیث کو جاننا پڑے گا, مسئلے مسائل جاننا پڑیں گے, مولانا کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں غسل کے فرائض نہیں معلوم, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم, بہت سے